بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ایک تلخ حقیقت۔ شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا جس نے ابھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس نے بیٹی کو غصے بھری نظر سے دیکھا، پھر اپنی تھکی ہوئی بیوی کی طرف مڑ کر کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر جلدی سے پیٹھ موڑی اور کمرے سے نکلنے لگا۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ شام سے پہلے اس کے گھر سے نکل جائے۔ پھر دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ بیوی زور زور سے رونے لگی اور اس کی ماں بھاگتی ہوئی آئی۔ حیران تھی کہ داماد اتنی جلدی کیوں چلا گیا۔ ماں نے آ کر دیکھا کہ بیٹی شدت سے رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ بیٹی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے مجھے اس لیے طلاق دی کیونکہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ ماں نے اپنے گال پر ہاتھ مارا اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹی کو کیسے تسلی دے یا اپنے دکھ پر ماتم کرے۔ بیٹی نے روتے ہوئے مزید کہا، اس نے مجھے اپنے گھر سے جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک صدمے اور حسرت کا لمحہ تھا۔ آخرکار وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھائے اپنی ماں کے سہارے گھر سے نکل گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی شاندار زندگی کے صرف 9 مہینے گزارے۔ اس گھر کو آخری نظر سے دیکھا نیچے پہنچتے ہی۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کی ساس سیڑھیوں پر کھڑی تھی اور اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس دن سے اس نے ہر روز اللہ کا نام لیا اور اپنی بیٹی کو پالنے میں زندگی گزار دی، جو ایک زندہ باپ کے باوجود یتیم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف شوہر نے جلد ہی ایک اور عورت سے شادی کر لی جس نے اسے بیٹے دیے، لیکن وہ کبھی خوش نہ ہو سکا، جیسا کہ اللہ اسے اس کی بیٹی اور پہلی بیوی کے ساتھ کیے گئے ظلم کی سزا دے رہا ہو۔ ہر دفعہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا وہ مردہ ہوتا، اور ایک دن بیٹے کی موت کے صدمے میں اس کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسری بیوی نے بھی ایک حادثے کے بعد شوہر کو چھوڑ دیا اور قانونی طور پر طلاق لے کر چلی گئی۔ جب وہ بستر مرگ پر مفلوج تھا، دن، مہینے اور سال گزرتے گئے۔ ہر دن اس کے لیے دردناک یادوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اسے گاؤں کے ایک لڑکے نے دارالامان میں چھوڑ دیا، جو ملک کے دارالحکومت میں واقع تھا۔ شاید وہاں اسے کچھ آرام ملے اور وہ اپنے ماضی کے دکھوں کو بھول سکے۔ جمعے کے دن دارالامان کے تمام رہائشی خود کو تیار کر رہے تھے کیونکہ اس دن ان کی ڈاکٹر عائشہ علی، ایک پاکستانی نفسیاتی ڈاکٹر، ان سے ملنے آ رہی تھیں۔ وہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھیں جو ہر ہفتے آ کر ان کی خیریت معلوم کرتی تھیں اور ان کی جذباتی صحت میں بہتری لانے میں مدد کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ خوش شکل، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتی۔ ہاتھ میں ایک بڑی پلیٹ ہوتی جس میں ان کے ہاتھ کے بنے کوکیز ہوتے، جو وہ خاص طور پر دارالامان کے بزرگوں کے لیے لاتی تھیں۔ سب لوگ خوشی سے ان کے گرد جمع ہو جاتے، ہنستے، مسکراتے اور وہ بھی ہنستی۔ لیکن وہ آدمی جو کچھ دور بیٹھا تھا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے اسے دیکھا اور اس کے پاس چلی گئیں۔ یہ لیں، یہ میں نے خود بنایا ہے، آپ نئے لگتے ہیں۔ آدمی نے کچھ نہیں کہا اور بس انہیں غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر کچھ آپ کے دل میں ہے تو بتائیں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ کیا آپ کے بچوں نے آپ کو دکھ پہنچایا؟ وہ بوجھل زبان اور بوجھل دل سے بولا، نہیں۔
میں اکیلا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں صرف ان کی مدد کرنے آتی ہوں، لیکن حقیقت میں اپنی مدد کے لیے آتی ہوں، کیونکہ میں ایک یتیم ہوں۔ میرے والد نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ان کے لیے خاص نصیحت ہے جو صرف بیٹوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اس کی حکمت کو آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔